بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان عورتیں بھی نماز پڑھتیں جو اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں، پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹتیں، ان کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی، اور بالخصوص اس حدیث پاک کے اندر فجر کی نماز کا ذکر ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے جب وہ خواتین لوٹتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، یعنی ان کی چادریں اتنی کھلی ہوتی اور اتنی لمبی ہوتی اور اتنی موٹی ہوتی کہ سر سے لے کے پاؤں تک نیچے تک ہوتی اور ڈھکی اور چھپی ہوتی وہ خواتین۔ اتنا تو محسوس ہوتا کہ کوئی ہے، لیکن یہ نہیں پہچانا جاتا تھا کہ کیا یہ خاتون ہے اور کون ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے ضمن میں یہ مسئلہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ خواتین کا نماز کے اندر کتنا ستر ہونا چاہیے، یعنی وہ کتنا اپنے جسم کو چھپائیں۔ تو اس میں تھوڑا سا مختلف مسئلہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ لمبی قمیص پہن کر اور دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے، یعنی نماز کے دوران عورت اتنی لمبی قمیص پہنے یا اتنا لمبا عبایا پہنے کہ جو سر سے لے کے پاؤں تک ہو اور اس کی پاؤں کی پچھلی جانب کو یعنی ایڑیوں کو ٹخنوں کو بھی چھپائے ہوئے ہو۔ وہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اس کے اندر سے نہ جسم نظر آئے اور نہ ہی اس کے اندر سے بال نظر آئیں۔ یہاں پھر خواتین شلوار قمیص پہنے اور اوپر ایک موٹی اوڑھنی یا چادر یا عبایا یا سکارف وغیرہ لے لے جو ان کی چھاتیوں سے نیچے تک آئے اور اس کے اندر ان کے بال بھی چھپ جائیں اور ان کی گردن، ان کی گدھی اور ان کے کان سب کچھ اس عبائے، چادر، سکارف کے اندر چھپ جائے، ماں سوائے چہرے کی سامنے کی جو ٹکی ہے، سامنے جو نظر آتی ہے، بس وہ حصہ جو ہے وہ نماز کے اندر کھلا رہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ شلوار یا چادر اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ جب وہ سجدے میں جائیں وہ خاتون کہ ان کے پاؤں کی پچھلی ایڑیاں جو ہیں یا پاؤں کا پچھلا حصہ اور ٹخنے وغیرہ بحالت نماز ننگے نہ ہوں۔ اسی میں زیادہ احتیاط ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے لیے ایک علیحدہ لباس یا ایک اتنا بڑا بایا یا چادر بنا کے رکھے جو سر سے لے کے پاؤں تک اتنی پاؤں تک ہو کہ پاؤں کے پچھلے حصے کو، ایڑی کو، ٹخنے کو وہ ڈھانپ لے۔ اور خواتین یہ بھی کوشش کریں کہ وہ دوران نماز جب تکبیر اولیٰ کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں وہ بھی عبائے اور چادر کے اندر ہی سے کر لے، اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔